اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا علی علیہ السلام سیدھی سادی وضع کا عام اور کم قیمت لباس پہنتے تھے جو عرب میں اس دور کا متوسط طبقہ پہنا کرتا تھا۔ بعض اوقات اس سے بھی کمتر لباس پہنتے۔ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں بھی نیا لباس نہیں پہنا۔ لباس میں تہبند، چادر اور کرتا شامل ہوتا۔ سر پر امامہ زیادہ پسند کرتے اور فرماتے امامہ عربوں کا تاج ہے۔ مولا علی علیہ السلام داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ انگوٹھی کا نگینہ کبھی فیروزہ، کبھی حدید چینی اور کبھی عقیق کا ہوتا تھا۔ روایت کے مطابق الملک للہ انگوٹھی پہ نقش تھا۔ خطبہ دیتے وقت کمان یا تلوار سے ٹیک لگا لیتے۔ پیر میں کھجور کی چھال کے جوتے پہنتے۔ 40 ہجری کے ماہ رمضان میں مولا علی علیہ السلام نے باری باری اپنی اولاد اور عبداللہ ابن جعفر کے ہاں روزہ افطار کیا۔ غذا بہت کم ہو چکی تھی، چند لقموں پر اکتفا کرتے۔ جب پوچھا جاتا تو فرماتے، میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو میں خالی شکم ہوں۔ 19ویں شب کو حضرت اپنی دختر جناب ام کلثوم کے ہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے جو کی 2 روٹیاں، ایک پیالہ دودھ اور ایک تشتری میں نمک رکھ کر پیش کیا۔ آپ نے اس کھانے کو دیکھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کبھی گوارا نہیں کیا کہ ایک وقت میں دسترخوان پر 2 قسم کی چیزیں ہوں، دونوں میں سے ایک چیز اٹھا لو۔ آپ نے چند لقمے نمک کے ساتھ تناول فرمائے، کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول مصلی عبادت پر کھڑے ہو گئے، مگر آج بار بار صحن میں نکلتے، آسمان پر نظر کرتے اور ڈوبتے اور جھلملاتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے اور فرماتے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ مجھے غلط بتایا گیا ہے، یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ اس طرح کی حالت میں کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون اور کبھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے، اور کبھی کہتے، خدایا خدایا موت کو میرے لیے بابرکت قرار دے۔ بی بی ام کلثوم نے یہ کیفیت دیکھی تو عرض کیا کہ بابا جان، آج آپ اتنے پریشان حال کیوں ہیں؟ فرمایا کہ بیٹی، آخرت کی منزل درپیش ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ بی بی ام کلثوم نے فرمایا، بابا جان آج آپ مسجد نہ جائیں۔ فرمایا، قضائے الہی سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ابھی کچھ رات باقی تھی کہ مولا علی مسجد کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب صحن خانہ میں آئے تو گھر کی پلی ہوئی بطخوں نے پر پڑائے اور چیخنے چلانے لگیں۔ کسی نے ان بطخوں کو ہٹانا چاہا تو فرمایا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ابھی کچھ دیر بعد نوحہ و بکا کی آوازیں بلند ہوں گی۔ بی بی ام کلثوم نے عرض کیا کہ بابا آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا، کلمہ حق تھا جو میری زبان پر جاری ہو گیا۔ پھر مولا نے بی بی ام کلثوم سے فرمایا کہ بیٹی، یہ بے زبان جانور ہیں، ان کے آبودانہ کا خیال کرنا، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو انہیں رہا کر دینا تاکہ زمین میں چل پھر کر اپنا پیٹ پال سکیں۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو پٹکا کمر میں کس کر باندھا اور یہ 2 شعر پڑھے، موت کے لیے کمر کس لو اس لیے کہ موت تمہارے سامنے آنے والی ہے، جب موت تمہارے ہاں ڈیرے ڈال لے تو اس پر بے تابی کا مظاہرہ نہ کرو۔ بی بی ام کلثوم نے آنسو بہاتے ہوئے باپ کو الوداع کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے چاہا کہ مسجد تک حضرت کے ساتھ جائیں، مگر آپ نے منع کر دیا۔ جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے چند رکعت نماز پڑھیں اور تاکیبات سے فارغ ہوئے تو خون سحر نمودار ہو چکی تھی۔ آپ گلدستہ اذان پر تشریف لے گئے اور صبح کی اذان دی۔ یہ آپ کی آخری اذان تھی جو مسجد سے بلند ہوئی اور کوفہ کے ہر گھر میں سنی گئی۔ اذان کے بعد الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر لوگوں کو نماز صبح کے لیے بیدار کرنے لگے۔ انہی لوگوں میں آپ نے اسے اوندھا لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے، اٹھ نماز پڑھ، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تو کس ارادے سے آیا ہے اور کیا چیز زیر دامن چھپائے ہوئے ہے۔ مولا علی لوگوں کو بیدار کرنے کے بعد محراب عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور جب نفل نماز صبح کی پہلی رکعت کے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر پر ماری، جس سے فرق مبارک شگافتہ ہو گیا۔ آپ نے بے ساختہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔
لوگوں مجھے یہودیہ کے بیٹے ابن ملجم نے قتل کر ڈالا۔ امام بمنزلہ روح کائنات اور جان عالم ہوتا ہے، چنانچہ اس موقع پر آسمان کانپا، زمین لرزی، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرائے اور زمین و آسمان کے درمیان یہ آواز گونجی، خدا کی قسم رکن ہدایت گر گئے، ابن ام رسول قتل کر دیے گئے، وصی پیغمبر مار دیے گئے، علی مرتضیٰ شہید کر دیے گئے۔